الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا سیرگاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، چراگاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، بلکہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ اس دنیا کے اندر آنا آسان اور صحیح انسان بن کر جانا مشکل کام ہے۔ جو صحیح انسان بنتا ہے یا بناتا ہے وہی اس بات کی حقیقت کا پتہ پاتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ میرے بھائی دوستو، آج جس تیزی سے نیک لوگ اور اللہ والے رخصت ہو رہے ہیں اس خلا کو شیاطین پر کر رہے ہیں، گویا کہ یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچا چاہتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، آج کے اس دور کے اندر جس بندے کے پاس احد پہاڑ جیسا بے ایمان ہے وہ بھی لرزاں اور ترساں ہے کہ پتہ نہیں کل کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اس لیے مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق کہ آخر زمانے کے اندر یہ حالت ہوگی کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا اور صبح کو مومن۔ اس لیے اعتبار خاتمے پر ہے، ہم ہر وقت اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ آپ آخری وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ اللہ ہمیں اپنے پاس بلانے سے پہلے آپ ہم سے راضی ہو جانا اور پھر ہمیں اپنے پاس بلا لینا۔ وہ کیا منظر اور کیا نظارہ ہوگا جب میری اور آپ کی اللہ رب العزت کے حضور حاضری ہوگی اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں گے۔ اس بات کی پہلوں میں دیکھا کہ بہت فکر مند رہا کرتے تھے، ان کی زندگیاں اسی بات میں گزرتی تھی۔ ہم ساؤتھ افریقہ کا ایک ملک ہے زمبیا، وہاں تھے تو وہاں ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ میں نے خود سنا کہ حرم میں دیکھا کہ ایک نوجوان ہے وہ طواف کرتا ہے، تب بھی یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ ایمان سلامت رکھنا۔ جب بھی کہیں بیٹھتا ہے تو بس یہ ایک ہی دعا کر رہا ہے کہ اللہ ایمان سلامت رکھنا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، جو ہندوستان کا وہ نوجوان تھا، کہ کیا وجہ ہے کہ آپ یہ دعا اتنی کثرت سے کر رہے ہو، بقیہ کوئی ایسی دعا نہیں مانگ رہے؟ اللہ کے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ آپ بار بار بس ایک ہی دعا کر رہے ہو۔ میں نے کئی دن سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ اس ہندوستان کے اس نوجوان نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرا معاملہ کچھ ایسے ہے،
ہمارے ایک محلے میں بزرگ تھے، ماشاءاللہ نمازی بھی تھے اور وضاقتہ بھی ان کی دینی تھی، تو وہ مجھے گاہے بگاہے دعوت دیتے رہتے کہ آپ مسجد میں آیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ تو میں کچھ غفلت رہی میری، تو بالآخر اللہ نے مجھے توفیق دی، میں مسجد میں جانے لگا، 5 وقت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ اب کافی دن گزر گئے کہ وہ بزرگ مجھے نظر نہ آئے، تو میں نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے کہ بزرگ آج کل نظر نہیں آ رہے ہیں، جو مجھے مسجد میں آنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بیمار ہیں، آپ کو نہیں پتہ؟ میں نے کہا جی اچھا مجھے نہیں پتہ، تو مجھے ان کے تیمارداری کے لیے جانا ہے۔ کہتے جب میں ان کے گھر گیا تو ایک جگہ لیٹے ہوئے تھے، یہ چشمدید واقعہ ہے جو میں نے حوالہ بھی دیا کہ کہاں سنایا کس ساتھی نے، اور سنانے والی بھی بہت معتبر شخصیت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں ان کی تیمارداری کے لیے گیا تو جہاں لیٹا ہوا تھے وہاں الماری میں قرآن پاک کا نسخہ رکھا ہوا تھا، اور بیمار تھے۔ میں نے حال حوال پوچھا، جب میں بیٹھ گیا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ یہ قرآن مجید اٹھا کے دو مجھے۔ کہتے جب میں نے قرآن مجید اٹھا کے ان کے ہاتھ میں تھمایا، پکڑایا، تو وہ بڑے غصے سے دونوں ہاتھوں سے قرآن پاک کو پکڑا ہوا ہے اور بڑے غصے سے کہنے لگے کہ میں اس قرآن کو نہیں مانتا، میں اس قرآن کو نہیں مانتا۔ کہا کہ انہوں نے 3-4 دفعہ ایسے جب کہا تو میری تو انتہا نہ رہی۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے ہی وہ بندہ، وہ بزرگ فوت ہو گئے۔ واقعی اس کے لیے فکر مند ہونا ضروری ہے۔ کہتے جب پھر میں اس کے بعد میں عمرے کے سفر پر پہنچا یہاں، اب مجھے کوئی اور دعا آتی نہیں ہے، میرے سامنے وہ منظر آ جاتا ہے، تو اس لیے میں ہر وقت یہی دعا مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا، اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ نے یہ واقعہ بات شاید خطبات میں فقیر میں بھی ہو، ویسے ہمیں خود سنائی بھی صحیح، اور یہ بھی زمبیا میں شاید سنائی۔ فرمانے لگے کہ میں جب دور دراز کا سفر طے کر کے یہ وسیع ایشیا کی ریاستوں میں پہنچا، 1991-92 میں پہلی شخصیات تھی جو جانے والی، ابھی یہ روسی انقلاب کا سلسلہ ختم ہوا تھا، بس ریاستیں آزاد ہوئی تھی، تو ازبکستان کی بات بتا رہے تھے یا کسی اور ریاست کی۔ خیر وہاں کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں بالکل تھک کے چور ہو چکا تھا، تو سخت سردی وہاں پڑتی ہے، ہمارا بھی جانا ہوا ہے وہاں بخارا سمرقند میں حضرت جی کے ساتھ۔ تو واقعی کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، تو کچھ علماء کرام آئے اور وہ کہنے لگے کہ حضرت سو آپ نے ہمارے پاس آنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میرا تو ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، میں اس کے مطابق جانا ہے، تو کیسے میں بناؤں یہ؟ تو باقیہ جتنے وہ میزبان تھے گھر والے اور دیگر علماء کرام، وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ ان کو ٹائم ضرور دیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ اصل میں اس ماں کے بیٹے ہیں جنہوں نے جب روسی انقلاب آیا تو بڑی مارے کھائی ہیں۔ اس وقت وہ نوجوان لڑکی تھی 17-18 سال کی، گھر گھر جا کے دین کی دعوت دیتی تھی، جبکہ فوراً گولی مار دی جاتی تھی، لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ چاہے کچھ کر دیا جائے میں نے یہ دین کی دعوت دینی ہے۔ گھر گھر جاتی تھی، پھر اس کو پکڑ لیتے، اتنا تشدد کرتے، لیکن ایک دن کے لیے وہ باز نہ آئی، بس دین کی دعوت کے لیے کمر بستہ رہی۔ تو اس لیے یہ اس ماں کے بیٹے ہیں، اب وہ بالکل بڑھاپے کی صورت میں ہیں، 90 سال تو جو ہے اس کا کمیونسٹ انقلاب رہا اور دنیا میں سب سے زیادہ سختی اس چیز پہ ہوئی تھی۔ تو خیر حضرت نے فرمایا کہ ہمیں پھر ضرور جانا چاہیے۔ فرمایا جب میں رات کو سفر طے کر کے ان کے گھر پہنچا اور صبح کے وقت ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی،
बस हड्डियों की एक मुट्ठी थी, ऊपर कपड़ा दिया हुआ था। तो वो कहने लगे बेटे उसके कि हज़रत हमारी वालदा की चाहत है कि आप दुआ फरमाएं। तो वो पर्दे में है और वैसे भी बहुत बुढ़ापे की हालत में है। तो हज़रत ने फरमाया कि ठीक है मुझे ले चलो। कहते हैं कि मैंने देखा कि चारपाई पे कपड़ा दिया हुआ है, तो अपनी ज़ुबान में कुछ कहने लगी। जब मैं वहाँ करीब पहुँचा तो मैंने उनके बेटों से कहा कि ये अम्मा जी क्या कहती हैं? कहा कि हज़रत वो ये कह रही हैं कि बस मेरे लिए एक ही दुआ करो कि अल्लाह आखिरी वक्त ईमान सलामत रखे। मेरे भाई दोस्तों, ऐसे रहे या कि वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। हर बर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ के तुझे रोकेंगे बहुत खार। दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। याद रखना, मेरी और आपकी मंजिल आखिरत है। इसके लिए हम हर वक्त सच्ची पक्की तौबा करते रहें। मैंने शुरू में जो आयत मुबारक तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। तौबतन नसूह, एक तो इस पे मुफस्सरीन ने लिखा है कि जैसे पहले गुनाहों की तरफ रग़बत थी, मेलान था, अब उसी कदर तौबा करने के बाद उसी शिद्दत से गुनाहों से नफ़रत हो जाए। तो मेरे भाई दोस्तों, तौबा का टूट जाना बुरा नहीं है, तौबा का छूट जाना बुरा है। हकीमुल उम्मत हज़रत अक़दस हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस तरह हाथ मैले अगर हो जाए तो बार बार धोने में कोई हर्ज नहीं है। फरमाया अगर गुनाह हो जाए तो बार बार तौबा करने में भी कोई हर्ज नहीं है। इतनी बार तौबा करें। अल्लाह ताला बहुत करीम है, और करीम उस ज़ात को कहते हैं जो बिला हिसाब देने वाली होती है। अल्लाह ताला बिला हिसाब माफ़ फरमा देते हैं। तो इसलिए फरमाते हैं कि तौबा का छूट जाना बुरा नहीं, तौबा का टूट जाना बुरा है। और हमें ये चीज़ होती है कि जी बस अब क्या करनी तौबा, बस गुनाह हो जाता है। नहीं, हमने तौबा बार बार करनी है। अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला बंदा अल्लाह का दोस्त बन जाया करता है। अल्लाह का दोस्त कौन बनता है? जो पक्की सच्ची तौबा करता है। इसलिए हम हमेशा सच्ची पक्की तौबा करते रहें। तौबा करने वाला बंदा अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब होता है। तो जब तौबा करेंगे, दो चीज़ें ऐसी हैं, बल्कि अगर हम इस पे अमल करते रहें तो आने वाले जितने फितने हैं अल्लाह उनसे हमारी हिफाजत फरमा लेंगे। और ये खुलासा है कुरान और हदीस से। एक तो सच्ची पक्की तौबा करते रहें, और दूसरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते रहें। इसकी बरकत से क्या होगा? अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हर आज से ही हम ये नियत करते हैं कि हमने हर काम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के साथ करना है। इससे क्या होगा? हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब नसीब हो जाएगा। पानी तो मैंने वैसे भी पीना है, अब इस याद में डूब जाया करूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पानी कैसे पीते थे। बैतुल खला में तो मैंने वैसे भी जाना है, अगर मैं थोड़ी देर वहाँ रुक जाऊं कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला में कैसे दाखिल होते थे, तो अल्लाह की कसम सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहें, वो अजर नहीं मिलेगा जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं और सुन्नतों को अपनाने से अजर मिलेगा। महबूबियत जो होती है इंसान को, अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह की मोहब्बत उस बंदे को मिलती है जो हर काम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करता है। हम तो बड़े गलत जुमले कह देते हैं, ओ जी सुन्नत ही तो है। कहीं ऐसा कहने से ईमान की दौलत न छीन ली जाए। सुन्नत को मामूली समझना, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी
معاف کرنا دین کا کام کرنے والے بھی، وہ جی سنت ہی تو ہے، میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے کتنے جز ہیں؟ 2 جز ہیں۔ پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس میں ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور دوسرا جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، اس میں ہم اس بات کا اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی تابعداری نہیں کریں گے۔ یہ سنت ہی تو ہے، بڑی جرت کی بات ہے، اور ہمیشہ سنت پر عمل انسان خواہش نفس کی وجہ سے نہیں کرتا۔ بس یہ خواہش نفس کو ہم چھوڑ دیں، حائل ہے درمیان میں جو دیواریں خواہشات، حائل ہے درمیان میں جو دیواریں خواہشات، یہ گر گئی تو سمجھو ملاقات ہو گئی۔ کن لوگوں کی ملاقات ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے دروشی پڑھنے والے ہوں گے اور میری سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو دھکے دیے جائیں گے، دفع کرو ان کو، جیسے حدیث میں آتا ہے جیسے اونٹوں کو ہانکا جاتا ہے اس طرح ان کو ہانکا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں فرشتوں سے؟ عرض کریں گے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کے آنے کے بعد آپ کے طریقوں سے منہ موڑ لیا تھا، آپ کی سنتوں سے منہ موڑ لیا تھا۔ آج سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی فکر کے ساتھ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اور اس کی زبان سے یہ نکل جائے یہ کیوں کا لفظ نہیں نکلا کرتا کہ جی یہ مسجد میں نکاح کیوں، یہ بیٹھ کر کھانا کیوں، مسلمان ایسا نہیں کہا کرتا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ سب کچھ نفس کی چاہت کی وجہ سے ہے۔ انسان اپنے نقطۂ کمال تک اس کو پہنچنے کے لیے وہ تربیت کا محتاج ہوتا ہے، اپنی سیرت کو نکھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اور ہر انسان کی دل کی یہ تمنا بھی ہوتی ہے کہ وہ اچھا بن جائے۔ کیوں نہیں بن پاتا؟ 2 قوتیں جو ہے نا اصل میں اس کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہیں، ایک باہر سے اور ایک اندر سے، 2 قوتیں۔ باہر سے جو قوت جو کام کر رہی ہے میرے بھائی دوستو وہ کیا ہے؟ شیطان ہے، اور اندر سے جو قوت کام کر رہی ہے وہ نفس ہے انسان کا۔ تو ہم نے شیطان سے بھی بچنا ہے اور نفس سے بچنا ہے۔ اگر ان دونوں پہ عمل کرے گا تو بندہ پھر خواہشات کا پلندہ بن جاتا ہے، خواہشات ہی خواہشات بس جو انسان کے اندر بھری ہوتی ہیں۔ اس لیے تو سنت کے مقابلے میں خواہشات کو ہم ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں میرے بھائی دوستو، اور اس سے بڑے جو ہے نا نقصانات ہوتے ہیں۔ پھر گناہوں کی طرف انسان اس کا میلان ہو جاتا ہے، اور جب گناہوں کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے تو پھر یہ ہے میرے بھائی دوستو، گناہ کی وجہ سے نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ نیکی کی توفیق جب سلب ہو گئی پھر سینے میں دل لے کے نہیں پھر رہا ہوتا، دل میں پھر سینے میں پتھر کی سل لے کے پھر رہا ہوتا، پتھر سے بھی زیادہ دل اس کا سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری ہی خیروں سے محروم ہو گیا۔ یہ ساری گناہوں کی نصوصت ہے میرے بھائی دوستو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے پانی کے قریب ہو اور اس کے کپڑے گیلے نہ ہوں، کوئی آگ کے پاس بیٹھے تو اسے گرمی محسوس نہ ہو، اور گناہ جو ہوتا ہے نا اگر توبہ نہ کی جائے، جیسے بندہ زہر اگر بھول کے بھی کھا لے نا تو اس کا اثر تو ہوتا ہے نا،
یہ نہیں ہو سکتا کہ زہر بھول کے کوئی کھا لیا تو اس کا اثر نہ ہو۔ گناہ انسان بھول کے بھی کرتا ہے تو اس کا اثر تو ضرور ہوتا ہے میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہم ہمہ وقت توبہ کرتے رہیں۔ حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 6 گناہ ایسے ہیں اگر ان گناہوں کو چھوڑ دیا جائے تو بقیہ تمام گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک تو فرمایا کہ غیبت، آج کل یہ غیبت کسی اللہ والے کی جوتیوں میں بیٹھ کر ہی چھوٹ سکتی ہے۔ کورس تو فقط الفاظ سکھاتے ہیں، انسان کو انسان ہی بناتے ہیں۔ ہماری تو کوئی مجلس اس سے خالی نہیں ہے، خوب تذکرہ کرتے ہیں جی بھر کے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا معاذ اس بات کو تو یاد رکھنا، پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ تو اپنی زبان کو پکڑ کر رکھنا۔ فرمایا زبان کی حفاظت کرنے والا بندہ بہت اونچے درجات پہ ہوتا ہے۔ تو حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت، جنہوں نے 2800 کتابیں لکھی اور ان پر جو PhD کی گئی، یہ تفصیلی واقعہ میں اب اس واقعے میں نہیں جاتا، یہ عاجز اپنے حضرت کے ساتھ تھا تو علماء کے اندر یہ بات چلی، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2800 کتابیں لکھی ہیں، جس کے بارے میں بڑے بڑے حضرات کہتے ہیں کہ ایسا علم کا سمندر بر صغیر پاک و ہند میں دنیا میں کوئی لوگ ہیں مجدد وقت، فرماتے ہیں کہ جو 6 گناہ چھوڑ دے گا اللہ اس کو بقیہ گناہوں سے بھی اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ میں بھی اور آج آپ بھی ہم دل کے کانوں سے سن کر ان باتوں کو دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ ایک تو فرمائے غیبت، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، میں تو آپ سے بھی زیادہ محتاج ہوں۔ اور دوسرا کیا فرمایا کہ ظلم، کسی پر ظلم نہ کرے۔ اور تیسرا تکبر، چوتھا غصہ، اور پانچواں مرد اور عورت کا میل جول۔ شادیوں میں تو ہم اس چیز کا خیال ہی نہیں کرتے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی بالکل۔ اور آج کل تو اکثر بازاروں میں بھی یہ سلسلہ ہے۔ اور چھٹا یہ کیا ہے، حرام اور مشتبہ مشکوک مال سے بچنا۔ ہمارے اکابرین تو 7 ہاتھ تک تحقیق کرتے تھے کہ مال کہاں سے آیا، کیسے آیا۔ اگر کسی کے گھر سے پہلے رواج ہوتا تھا نا آگ جلانے کے لیے آگ لے کے آنا، تو اس میں بھی دیکھتے تھے کہ اس گھر کی آگ کیسی ہے۔ اور آج ہم جو کچھ آئے ہڑپ، ہمیں بھی کوئی چندہ دینے کے لیے آئے تو ہم نہیں پوچھتے کہ یہ مسجد کا چندہ جو آپ دے رہے ہیں تو آپ کا کام کیا ہے۔ الحمدللہ ہم پوچھتے ہیں، ویسے اللہ کا شکر ہے کئی لوگوں کو واپس بھی کیا ہے چاہے کوئی ناراض ہو۔ الحمدللہ دارالعلوم میں اس چیز کا خاص اللہ کے فضل سے خیال کیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ بڑا غلبہ تھا اس چیز کا، آپ حضرات کو پتہ ہے۔ ہمیں بھی پوچھنا چاہیے مسجد مدرسے والوں کو۔ تو 6 گناہ ایسے ہیں اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے بقول حکیم الامت حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو دیگر گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ایک کیا ہے، چلو میں دوبارہ اس کا کر دیتا ہوں۔ ایک غیبت، دوسرا ظلم، تیسرا تکبر، چوتھا غصہ، پانچواں مرد اور عورت کا میل جول ملاپ جس میں کوئی احتیاط نہیں کی جاتی، اور آج کل فون پر تو پھر بالکل ہی۔ اور چھٹا کیا ہے، حرام اور مشتبہ مال سے بچنا۔ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اس لیے فرماتا ہے کہ توبہ کا ٹوٹ جانا برا نہیں ہے، توبہ کا چھوٹ جانا برا ہے۔ چند نوجوان تھے، وہ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، کھیل رہے تھے اور بحث و مباحثہ ہو رہا تھا۔
ایک بڑے میاں وہاں سے گزرے تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ بابا جی آپ ذرا ہمیں ایک مسئلہ بتائیں۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے بھی نہ تو میں مفتی ہوں نہ کوئی عالم ہوں، میں تو ایک سادہ سا آدمی ہوں، میں کیا مسئلہ بتاؤں گا۔ وہ کہنے لگے جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ ہماری آپس میں بحث اور تکرار ہو رہی ہے، چند ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پہ نظر رحمت زیادہ رہتی ہے، اور چند نوجوان ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو بندہ سچی پکی توبہ کر کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اللہ رب العزت کی نظر رحمت اس پہ زیادہ رہتی ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے کہ بھئی میں کوئی عالم مفتی تو نہیں ہوں، میں تو جلاحوں کا کام کرتا ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ جب میں کپڑا دھاگا بنتا ہوں، بناتا ہوں کپڑا بنانے کے لیے، تو جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے نا اس کو میں پھر گانٹھ دیتا ہوں، گرا دیتا ہوں۔ جب گرا دیتا ہوں تو پھر میں زیادہ نظر اس پہ رکھتا ہوں کہ وہ ٹوٹا ہوا دھاگا جس کو میں نے جوڑا تھا کہیں دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت کی رحمت اس بندے پہ زیادہ رہتی ہے جو سچی پکی توبہ کر کے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بنا لیتا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے خوف سے آنسو بہانا مجھے اپنے وزن کے برابر سونا صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف میں نکلے ہوئے آنسوؤں کو کپڑے سے صاف نہ کیا کرو، اپنے چہرے پہ مل لیا کرو تاکہ جہنم کی آگ بھی تم پر حرام ہو جائے۔ دو قطرے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے نکلتا ہے یہ بھی اللہ کو بہت محبوب ہے، اور ایک اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آنسو، آنکھ سے نکلا ہوا آنسو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ میرے بھائی دوستو، چشمے سے پانی نکلتا ہے تو کھیتیاں آباد ہو جاتی ہیں، اور چشم آنکھ سے پانی نکلتا ہے تو دل کی کھیتی آباد ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے خوف میں، اپنی محبت میں رونے کی توفیق عطا فرما دے۔ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کے ہم رویا بھی کریں، دل کی سختی پھر دور ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس کیا مقام تھا جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفسر قرآن۔ ابھی میرا طائف جانا ہوا تو وہاں جو اس مدرسے کے محتمم صاحب تھے وہ بالکل اسی جگہ لائبریری بنی ہے جہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھایا کرتے تھے۔ دنیا کا بڑا علم کا مرکز تھا، ابھی بھی ماشاءاللہ ویسے ہی ہلکے لگتے ہیں۔ تو میں نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں کافی ان سے بات کی، ایمان تازہ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے پھر ایڈریس بھی دیا، کچھ کتابیں بھی۔ انہوں نے کہا کہ میں 300 کتابوں کا مصنف ہوں۔ یقین کریں وہاں آج بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ تو تدریس اور علم کا جو مرکز تھا اس کی وہی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ ہمیں وہاں لے جائے تو ہم اس کو دیکھیں اور محسوس کریں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کو تو چار دیواری کے اندر انہوں نے بند کر دیا ہے، اور جو مدرسہ اس وقت جو چھوٹی جگہ پر تھا اس جگہ اب انہوں نے لائبریری بنا لی ہے۔ تو خیر، صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ ان سے مسائل پوچھا کرو، آپ ان سے علم سیکھا کرو۔ وہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ادھر آدمی کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، ادھر فرشتہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، گناہوں سے اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ زیاد نمیری رحمۃ اللہ علیہ بعض کتب سے حدیث قدسی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی میرے خوف سے روتا ہے میں اسے اپنے عذاب سے پناہ دیتا ہوں، اور جنت میں اس کے عوض اسے ہنسی عطا کروں گا۔ جتنا وہ روئے گا، آج دنیا میں رو لیں گے تو جنت میں ہنسیں گے۔
حضرت زرارہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز پڑھانی شروع کی، حدیث میں اپنے کتابوں میں آتا ہے، اور یہ آیت فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جس وقت سور پھونکا جائے گا، تلاوت کی، بس وہی ختم ہو گئے۔ اتنا ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اور ہم نے وہاں سے ان کی میت ہی اٹھائی۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم آج سے ہی اس بات کی کوشش کریں گے کہ سچی پکی توبہ کریں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو سچی پکی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، مٹاتے بھی خود ہیں، کسی فرشتے کو نہیں فرماتے۔ دنیا کی کوئی عدالت ایسی ہے ہی نہیں، کسی کو اگر معاف بھی کر دینا تو اس کا ریکارڈ محفوظ رکھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں کہ اس کے گناہوں کو خود مٹا دیتے ہیں۔ فرشتے کو اس لیے نہیں فرماتے کہ کل کوئی فرشتہ میرے اس بندے کو تانا نہ دے دے کہ ہے تو تم رہتی پاس ہی نا، خود مٹاتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ایسی محبت کا معاملہ تو کوئی نہیں کرتا، اور آج ہم کوئی ایسے گناہ بھی کرتے ہیں جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، جو رشتہ داریوں کو توڑتا پھرے معمولی بات پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو بندہ کسی تعلق کو ختم کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو قتل کرنے کے مترادف۔ صلہ رحمی ہے ہی یہ کہ وہ تعلق توڑے اور ہم اس کے ساتھ جوڑیں، صلہ رحمی کہتے ہی اس کو ہیں کہ وہ تعلق توڑے اور ہم اس کو جوڑیں۔ اور یہ کام تو آج ہم دین کا کام کرنے والے بھی اس کی طرف خیال نہیں ہے ہمارا۔ بس میں نے آج سے اپنی بہن سے نہیں بولنا، اپنے بھائی سے نہیں بولنا، میں نے اپنے چچا سے نہیں بولنا، میں نے اپنی پھوپھی سے نہیں بولنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی۔ ایک ہے طبیعت کا، مزاج کا ملنا، وہ ایک الگ بات ہے۔ قطع تلقی کی تو کہیں اجازت نہیں ہے، کہیں بھی اس کی تو اجازت نہیں ہے قطع تلقی کی۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم آج سے ہی یہ نیت کرتے ہیں کہ سچی پکی توبہ کریں گے، اور آج سے توبہ کرتے ہیں۔ مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کی آس پہ اے انسان، مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کی آس پہ اے انسان، بے اعتبار سی موت ہے نہ جانے کب آ جائے، کسی وقت بھی بلاوا آ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔